لوگ رحم نہیں کرتے، حالانکہ جس خدا کے نام پر وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ رحم کرتا ہے اور کسی طرح بچا لیتا ہے۔ حالیہ تقریب میں یہ الفاظ جیسے ہی سنے ذہن میں رہ گئے، اور ساتھ ہی ذہن میں وہ تمام تصاویر دوبارہ سے گردش کرنے لگیں جو اس تقریب میں لوگوں کی بازیابی کے لیے آویزاں کی گئی تھیں۔ یہ تصاویر ان تمام لوگوں کی ہے جو بیرون ملک کام کی تلاش کے دوران یا کسی کے بہکاوے میں آنے کے نتیجے میں گرفتار ہو چکے ہیں، اور کئی سال گزرنے کے باوجود ان کی رہائی ممکن نظر نہیں آتی۔ ہر سال 18 دسمبر تارکین وطن کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں غیر ملکی قیدیوں کے بارے میں عرصہ دراز سے بات کی جاتی رہی ہے، اور یہ بات بارہا سامنے آئی ہے کہ معاشی مشکلات کا شکار افراد جو بیرون ملک اور خاص طور سے خلیجی ممالک جانے کی خواہش رکھتے ہیں، اچھی نوکری یا مفت عمرے کی لالچ میں آ کر جال سازوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو مدد کے لیے پکارے جانے پر دن رات دیکھے بغیر تیار ہو جاتے تھے۔ ان کے خاندان کے بیشتر افراد سے بات کر کے احساس ہوا کہ ان کے لیے مدد کرنے کی یہ عادت کتنی مہنگی ثابت ہوئی۔ اسی تقریب میں ایک تصویر رضوانہ اور ان کے خاوند کی تھی۔ کوٹلی سے تعلق رکھنے والی رضوانہ نے بتایا کہ وہ انہیں بچپن سے جانتی تھیں۔ اگر کوئی آدھی رات کو بھی کام کہہ دے تو وہ بنا کوئی سوال کیے ساتھ چل پڑتے تھے۔ ان کے شوہر انہیں بتا کر گئے کہ وہ اسلام آباد جا رہے ہیں اور بار بار باہر جا کر فون استعمال کر رہے تھے۔ ایسا انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا، اور جانے کی اجلت اتنی تھی کہ کلائی میں ہر وقت باندھی ہوئی گھڑی بھی گھر پر بھول کر چلے گئے۔ آتے جاتے زندگی میں جب میری سسٹر سے شادی ہوئی ہے تب سے 4.5 سال میری 4.5 سال منگنی رہی ہے، 4.5 سال شادی رہی ہے، گٹھے جو ہم نے گزارے۔ کبھی بھی اس دوران ایک رات بھی منگنی کے راستے میں بھی میرے یاد میں وہ کبھی بھی باہر نہیں گئے تھے، اور اس کے بعد جو شادی کا گزارا ہے ایک رات بھی کبھی انہوں نے باہر نہیں گزاری۔ ہمیشہ 9-10 تک گھر آ جاتے تھے، کبھی کبھار گاڑی چلاتے تھے، لیکن زیادہ تر وہ پرنٹ کا کام کرتے تھے۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں دیکھتے ہیں جلد آ جائیں گے، اگلے کہتے ہیں بس کنفرم کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ کب آئیں گے اور کب نہیں آئیں گے، یہ کوئی بات بھی نہیں کہہ رہا۔ ایک عورت کے لیے کتنی مشکل ہے، 2 بچے کا سنبھالنا اور اتنی مہنگائی اور گھر کے اخراجات بھی، گھر کے کام بھی اور باقی سارے کام بھی۔ روزینہ کے شوہر ان متعدد پاکستانیوں میں سے ہیں جنہیں منشیات اسمگلنگ کے الزام میں شری لنکا کی جیل میں قید کیا گیا ہے، لیکن وہ اب تک اپنے گھر والوں کو یہ بیان نہیں کر پائے ہیں کہ وہ وہاں کیوں اور کیسے پہنچے ہیں۔ پاکستانی قیدیوں کی بقا کے لیے کام کرنے والے ادارے جسٹس پروجیکٹ پاکستان کے مطابق غیر ملکی جیلوں میں قید زیادہ تر پاکستانیوں کا تعلق غریب طبقے سے ہے، جنہیں اس شرط پر باہر بھیجا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ منشیات بھی دوسرے ملک میں اسمگل کریں گے، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں ان کے گھر یا خاندان کا ایک فرد اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے، اور جب تک وہ شخص منشیات اسمگل نہ کر لے تب تک اس کے رشتہ دار کو نہیں چھوڑا جاتا۔ اسی طرح ایک خاموش تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو اپنی سزا پوری کر کے کسی طرح پاکستان واپس لوٹ آئے ہیں، اور وہ اسے کسی معجزے سے کم نہیں سمجھتے۔ اب مری سے تعلق رکھنے والے ندیم کی ہی مثال لے لیں۔ ندیم راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان چلنے والی وین میں کنڈکٹری کرتے تھے۔ اس دوران ان کو ایک شخص نے بتایا کہ انہیں 1.5 سے 2 لاکھ مل سکتے ہیں اگر وہ سعودی عرب جا کر گاڑی چلائیں۔ انہیں خود کا کمرہ ہونے اور والدین کو عمرہ کرانے کا لالچ بھی دیا گیا۔ سننے میں یہ باتیں بہت اچھی لگیں۔ ندیم کے ساتھ ان کے دوست بھی جانے کے لیے آمادہ ہو گئے، لیکن جانے سے کچھ روز پہلے اس شخص نے ندیم سے اسے 2 لاکھ روپے دینے کا کہا۔ ندیم نہ دے سکا تو اس نے ندیم کے دوست کے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا اور اسے کہا کہ ریاض پہنچ کر فون کریں۔ ایئرپورٹ پہنچ کر جہاں ندیم کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے بیگ میں منشیات رکھی گئی ہے، وہیں انہیں یہ بھی احساس ہو گیا کہ اب ان کا یہاں سے زندہ نکلنا ممکن نہیں ہے۔ ندیم پچھلے 10 سالوں سے سعودی جیل میں قید رہے۔ اس دوران ان کے ساتھ قید ہونے والے ساتھی کا سر قلم کر دیا گیا۔ انہیں اس دوست کی والدہ سے جھوٹ کہنا پڑا کہ وہ دل کا دورہ پڑنے سے مر گیا ہے۔ انہیں خود کو بچانے کے لیے قرآن پاک سیکھنا پڑا تاکہ ان کی سزا کی مدت کم کی جا سکے، لیکن ان کے بجائے ایک سعودی شہری کو رہائی دے دی گئی۔ صرف ایک بات کا انتظار انہوں نے نہیں کیا، وہ تھا سفارت خانے کے افسران سے ملنے کا انتظار، کیونکہ ندیم نے بتایا کہ ان 10 سالوں میں پاکستانی سفارت خانے کا ایک بھی رکن ان سے ملنے نہیں آیا۔ اپنی قید کا احوال ندیم نے کچھ یوں بیان کیا۔ تو میں نے تقریباً 4 سال میں قرآن کو مکمل کیا، اور پھر میں نے بڑے بڑے افسر آتے تھے ان کو درخواستیں لکھ کے دیا، ایسے براہ راست ان سے بات کیا۔ میں نے بولا میں نے پورا قرآن ختم کیا ہے، میں اس کا امتحان دیا ہے، الحمدللہ میں پاس ہو گیا اور رزلٹ میرا آ گیا صحیح۔ تو قسم خدا کوئی بندہ جو ہے نا ہماری بات پہ توجہ ہی نہیں کرا، آگے سے بس دیکھا دیا، سائڈ پہ کیا، انہوں نے بولا جاؤ تم کدھر سے آیا۔
اگر ان کا اپنے کوئی وطن کا بندہ ہے، اگر وہ کوئی ایسے کرتا ہے، قرآن پورا کرتا ہے، تو اس کا آج ریزلٹ آئے گا قرآن کا، کل اس کی فائل کے ساتھ وہ پیپر لگائیں گے اور پرسوں اس کو باہر نکال دیں گے، گھر بھیج دیں گے۔ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، ہم اجنبی لوگوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں۔ مثلا جس طرح کوئی کتے بلے ہیں بس ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیند بھی بس آتی ہے، کیا آتی ہے، بس 1 گھنٹہ سوتا ہوں، 1 گھنٹہ جاگتا ہوں، 1 گھنٹہ سوتا ہوں، 1 گھنٹہ جاگتا ہوں، بس ادھر کی سوچتا ہوں کہ ابھی جاؤں اور کہاں جاؤں، کدھر جاؤں۔ رستہ جو ہے نا ابھی نظر نہیں آتا ہے، بالکل ہر طرف سے رستے سارے بند نظر آتے ہیں۔ رضوانہ اور ندیم ان چند افراد میں سے ہیں جن کی کہانیاں کسی طرح سامنے آ سکی ہیں، لیکن ایسے کئی پاکستانی اب بھی غیر ملکی جیلوں میں قید ہیں جن کی رودات سننے والا یا انہیں جیل سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ جسٹس پروجیکٹ پاکستان کے اپریل 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 11,000 پاکستانی غیر ملکی جیلوں میں قید ہیں۔ ان میں سے 7,000 مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ میں قید ہیں۔ ان اعداد و شمار میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس دوران دنیا بھر میں کووڈ کی وبا پھیلنے کے باعث جیلوں کا دورہ کرنا محدود ہو کر رہ گیا تھا، جبکہ اس دوران دنیا بھر میں سماجی کارکنان کی جانب سے قیدیوں کے لیے رحم کی اپیل بھی کی گئی تھی۔ اس دوران سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان نے ان قیدیوں کی رہائی کا حکم دے دیا تھا جنہوں نے اپنی قید کی ایک بڑی مدت گزار لی ہے۔ پاکستانی قیدیوں کے لواحقین کی شکایت ہے کہ ایسے مواقعوں پر پاکستانی سفارت خانہ اپنے قیدیوں کے لیے تگ و دو نہیں کرتا، جبکہ حکومت پاکستان کے مطابق پچھلے چند سالوں میں پاکستان نے غیر ملکی جیلوں سے تقریباً 16,000 پاکستانی رہا کروائے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے فروری 2019 میں محمد بن سلمان نے 2,107 پاکستانی قیدیوں کو رہا کرانے کا اعلان کیا تھا۔ اس اعلان کے بعد صرف 300 کے قریب قیدی رہائی پا سکے تھے۔ اسی کے بارے میں وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانیز ذوالفقار بخاری نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ قوانین کا اطلاق ان قیدیوں کو رہا کرانے میں ایک رکاوٹ پیدا کرتا رہا ہے۔ خاص طور پہ جو ڈیتھ پینلٹی ہے، آئی تھنک اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ایک موقف دینا چاہیے، جی سی سی یا کسی ملک کو، کہ جو ڈیتھ پینلٹی کے لوگ ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی رکھیں، بے شک اگر آپ کو نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں، لیکن ان کو لائف امپریزنمنٹ دے دیں۔ دیکھیں سری لنکا میں تو ہم نے ابھی 41 لوگوں کو جو ڈیتھ رو پہ تھے ان کو بھی ریپیٹریٹ کیے، تو وہ ویری گریٹفل ٹو دا شری لنکن گورنمنٹ، اور ان نے آ کے واپس اپنی جو ان کی جو ٹرم تھی پریزن کی وہ یہاں گزار رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس وہ ہیں، لیکن جب جی سی سی میں آتے ہیں یو فیس سم ٹربل، یو فیس پرابلمس، تو ہمیں ڈائلاگ کے تھرو، جیسے کہ ابو دھابی ڈائلاگ کے پاکستان ابھی چیئر بن گیا، ہمیں کرنا چاہیے کہ ان قسم کے لاز کے لیے ان کو ڈیپورٹیشن ہونی چاہیے آفٹر اے سرٹن پیریڈ، مطلب اس کے کوئی میرٹس اس کے کوئی بنا لیں، میٹرکس بنا دیں۔ اگر حکومتی اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو نومبر 2020 تک سعودی عرب میں پاکستانی قیدیوں کی تعداد 2,495 ہے، متحدہ عرب امارات میں 1,610، عمان میں 302 اور بحرین میں 62 پاکستانی قید ہیں، جبکہ ایران میں 146 پاکستانیوں کو منشیات لے جانے کے مقدمات میں سزا مل چکی ہے۔ اس وقت پاکستان نے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے یعنی پرزنر ٹرانسفر اگریمنٹ پر دستخط کیے ہوئے ہیں، لیکن انسانی حقوق پر کام کرنے والے کارکنان کے مطابق ان پر عمل درآمد سفارتی معاملات کو دیکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد جب دوبارہ تقریب کا رخ کیا تو سعید کی تصویر کی طرف نگاہ پڑی۔ سعید کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ان کی اہلیہ کو مفت عمرے کا جھانسا دے کر سعودی عرب لے جایا گیا تھا اور ان کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تھی جس سے انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ انہیں اپنے گھر والوں کو کچھ نہ بتانے کی تلقین بھی کی گئی تھی۔ سعید نے اپنے ریکارڈڈ کردہ بیان میں وہی الفاظ دہرائے جو اس تقریب کے شروع میں چلائی گئی ویڈیو میں سنائے گئے تھے کہ بے شک خدا تو رحم کرتا ہے لیکن اس کے نام پر دھوکہ دینے والے رحم نہیں کرتے۔